حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر کسی شخص میں اعلیٰ اقدار اور اخلاق عالیہ پیدا نہیں ہوتے تو وہ مخصوص طرز کی ٹوپی پہننے سے یا مخصوص رنگ کا لباس زیب تن کرنے سے صوفی نہیں بنتا۔ صفا کا تعلق ظاہری لباس سے نہیں ہے، بلکہ اپنے باطن کو ان بزرگوں کے اخلاق کے رنگ میں رنگنے سے ہے۔ اور کامل پیر ہمیشہ اپنے مرید کی تربیت کرے گا اور اس کو یہی بتائے گا کہ تو نے اپنی زندگی شریعت بیضا کی مطابقت میں بسر کرنی ہے۔ ناقص اس کو اپنی ذات سے وابستہ کرے گا، لیکن کامل اس کو مالک کی چوکھٹ سے جوڑے گا، حضور کے ساتھ اس کی وابستگی کو مضبوط کرے گا۔ تو مرید تے پیر تیرا دوواں شریعت لگ دیے، فرق پیاجے وال برابر بدنامی دو جگ دیے۔ ایک بال کے برابر بھی فرق گوارا نہیں۔ مرید اور پیر یہ اسی ایک رنگ میں رنگ جائیں اور پیر کی تربیت کا عکس مرید کے وجود سے ظہور پذیر ہو۔ تو ہم نے عقیدہ بھی سیکھنا ہے اور ہم نے عمل بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی دولت بیدار جو اللہ نے میرے اور آپ کے شیخ محترم کو عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی نام نامی جو ہی ان کے لبوں پہ آتا تو چشمان سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی۔ بلکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تو بڑے صاحبزادے مخدوم ملت علیہ رحمہ کا اسم گرامی حضور کے مبارک نام کے ساتھ منسوب کر کے رکھا تھا۔ تو جب کبھی وہ اپنے صاحبزادے کا نام جو حضور کے نام سے منسوب تھا ان کو بھی پکارتے تو آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگ جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت، حضور کے ساتھ ان کا پیار، اور زندگی کی ایک ایک ساعت حضور کی سنت کے سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، اور کامل پیر کی علامت بھی یہی ہے۔ 91 برس کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن عملاً بہت ہی مشکل۔ لیکن کوئی ایک شخص نہیں کہتا جس نے بھی حضرت کی صحبت کا نور پایا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان کی ایک نماز قضا تک بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو شریعت بیضا کے ساتھ یہ مطابقت اور حضور علیہ السلام کی سنت اور فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے احکام پر بجا آوری، ان کے احکام کو پورا کرنا۔ میرے ایک بزرگ ملنے والے ہیں، اب تو وہ انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی میں کئی دفعہ میں نے اپنے وہاں بھی اور 1-2 دفعہ یہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی تقوی سے عبارت ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھاتے ہیں تو مصلی آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، یاد خدا میں روتے ہیں۔ ذکر الہی کی گرمی اور حرارت ان کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کیفیت وجد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آنکھوں میں ایسی مستیاں اترتی ہیں کہ جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے پھر اس کا بھی دل سنبھلنے نہیں پاتا ہے۔ تو وہ کیفیت عشق الہی کی۔ لیکن کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا تو آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا سر گھٹنوں میں جھکائے ہوئے، تو میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے سامنے ہے تو سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بزرگ سیدھے سادے تھے، تو کہتے ہیں کہ فرمانے لگے اس سے ڈر بڑا آتا ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا پیر خشیت الہی اور خوف خدا کے اس درجے پہ فائز المرام ہے تو پھر ہمیں دلیری کے ساتھ جرم اور گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اور ہم نے یہی سیکھنا ہے، یہی سمجھنا ہے، اور یہاں آ کر کے خوف خدا اور خشیت الہی اور حضور علیہ السلام کی
محبت کا جمال لینا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر کی، اور حضور کی محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور کی سنت کا اتباع۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت حضور کی سنت سے محبت ہے، اور آقا کریم کی سنت سے محبت کی علامت بدعات سے نفرت ہے۔ اور بدعت کی سب سے بہترین تفسیر اور تعریف حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی کہ بدعت وہ ہے جو رافع سنت ہو۔ تو اللہ کے بندے اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے یہی سبق سیکھنا ہے۔ اور جب صاحب عرس کے سالانہ عرس پہ ہم حاضر ہوتے ہیں، چونکہ زندگیاں بہت مصروف ہو گئی ہیں، اور لمحہ لمحہ ہمارا جو ہے وہ ایک ایک ساتھ ہماری مصروف ہو گئی ہے، تو سال کے بعد اگر ہم آئیں تو کوئی بس آ کے ایسے ہی کہ میلے ٹھیلے کے ماحول کے اندر ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ایک پورا دن، جو بھی لمحے میسر ہوں، ہم نے پورے تفکر کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہمارے شیخ کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان تعلیمات کو اتارنا ہے۔ اور ان کی تعلیمات کوئی الگ سے نہیں ہے، کوئی نیا دین لے کر نہیں وہ آئے تھے، وہ وہی دین لے کر آئے تھے جو اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اسی قرآن کی محبت انہوں نے سکھائی، اور قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت کے اندر خشیت الہی کی کیفیت، اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات۔ تو ہم نے قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے بھی ہو، تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو یہ تو وہ آستان رحمت ہے جہاں کی مٹی کے ذروں سے بھی درد پھوٹتا ہے، جہاں کیفیت درد دل میں اترتی ہیں، اور یہاں آ کر ہم پانچگانہ نماز کو اس اہتمام سے پڑھیں کہ قرات کا لطف ہمیں نصیب ہو اور وہ نور ہمیں حاصل ہو۔ اور قرآن مجید ہمارے دردوں کا مداوا، ہمارے دکھوں کا علاج، بالخصوص فتنے کے اس دور میں بچنے کی صورت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، تو میں نے عرض کیا حضور جب فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتریں گے تو بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس سے وابستہ ہونے والا فتنوں سے بچ جائے گا، اور اپنی زندگی کی حفاظت پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے، تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونے کے مترادف ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، حضرت جنگل میں رہتے ہو، تنہائی میں راتیں اور دن کیسے کٹتے ہوں گے، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو جوڑ لیں۔ یہ کتاب ہمارے اندر نور پیدا کر دے گی، روشنی پیدا کر دے گی۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک سانس بھی نہیں گزر سکتا۔ بلکہ آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست۔ میں وہ کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔
یہ زندگی بخش حیات آفریں کتاب ہے جو من کی روشنیوں کا سبب و ذریعہ بنتی ہے، اور اس کتاب سے جڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو حضور بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ان میں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، جس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ فرمایا کہ یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کتاب کے ساتھ وابستگی ہی ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ ابھی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور آج ہم دنیا کے اوپر پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہمارا خون بہ رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اس دنیا کے معمورے پہ ہونے کے باوجود ہمیں استرداد کا ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر 2 ٹکے کی ویلیو ہماری نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو ان کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، اور اقبال اپنے انداز میں اس آواز کو قوم تک پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو جواب آیا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے،